فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اور پھر فرمایا کہ بے قصور آدمی کو قتل کیا جائے گا تاکہ عوام مشتعل ہو۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن اس زمانے میں لوگوں کے درمیان خوف سے چلے گا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد عورت کی اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کراچی ایئرپورٹ پر کسی مہمان کو لینے میں گیا ہوا تھا، اور وہاں ایئرپورٹ پر لوگ مسافر آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ اچک اچک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسافر میرا مہمان آیا ہے یا نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے عجیب و غریب کہ آدمی اچک اچک کے دیکھتا ہے کہ شاید دیکھنے سے جلدی آ جائے گا، جلدی تو نہیں آتا، وہ تو اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ لیکن اسی طرح لوگ اچک اچک کے دیکھ رہے تھے۔ ایک بزرگ میں نے دیکھا، انہوں نے سامنے والے ایک شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کے دیکھنے لگے کہ ان کا مہمان آیا ہے نہیں۔ سامنے والے جس شخص کے کندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، پینٹ پتلون پہنے ہوئے، کوٹ پتلون پہنے ہوئے، جب اس شخص نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ان بزرگوار کو جنہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، جب پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو پتہ چلا جس کے کندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا تھا وہ مرد نہیں، وہ تو ایک خاتون تھی۔ بیچارے شرمندہ ہو، بڑے سر کو جھکا لیا۔ کیفیت کیا؟ اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہیں، بالکل پیچھے سے یوں لگتا تھا کوئی مرد کھڑا ہوا ہے۔ اور آج کی کیفیت ہے کہ آپ دیکھیں خواتین ہیں جو کرکٹ کھیل رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں مردوں کی شکل، اور مرد بڑے بڑے بال ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں اور دندے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، اور بالکل مائیکل جیکسن کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد عورت کی شکل اختیار کر رہا ہوگا اور عورتیں مرد کی شکل۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ اپنے آپ کو جوان ظاہر کریں گے۔ پہلے تو یہ صرف خواتین کے بارے میں سنتے تھے کہ خواتین اپنی عمریں تسلیج بتاتی ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ مردوں کی بھی یہ کیفیت ہے، اور کوشش کرتے ہیں پتہ نہ چلے کہ میں 50 سال کا ہو گیا۔ اپنی پورا اسٹائل اور ساری چیزیں اظہار ہی نہیں ہونے دیتے، چاہتے ہیں میں جوان ہوں، میں بھلا چنگا 24-25 برس کا، حالانکہ 55 سال 60 سال ہو یا عمر ہو گئی ہے۔ بوڑھے اپنے آپ کو جوان ظاہر کریں گے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے قصور آدمی کو قتل کیا جائے گا تاکہ اشتعال پھیلے گا۔ صرف واقعہ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ کراچی میں رہتے ہوئے اور اس ملک میں رہتے ہوئے یہ بہت سارے قتل ہیں، وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اشتعال پھیلے، لوگ مشتعل و ہنگامہ ہو جائے۔ حدیث میں یہ بات، جان کی قیمت یہ کہ لوگوں کو اشتعال ہو جائے، بدامنی پیدا ہو جائے، اس پہ ریئیکشن۔ یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا گویا یہ کام ہو رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس زمانے میں لوگوں کے درمیان خوف سے چلے گا، بیچارہ ڈیفینسو اجنبی ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ جماعت اسلامی والا ہے، یہ بڑے امانت دار صالحین ہے، یہ ڈیفینسو خوف کی کیفیت میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ خوشخبری ہو اجنبیوں کے لیے جو گویا کیفیت میں، اس ماحول اور معاشرے میں گویا اس کیفیت سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچ جھوٹ بن جائے گا۔ یہ بھی وہ کیفیت ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت اور بہت ساری جو حالات حاضرہ کے حوالے سے احادیث ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے میں فتنہ دجال واقعہ یہ ہے کہ لوگ احادیث میں جو چیزیں موجود ہیں، آج جس دور میں ہم ہیں یا حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو لگتا ہے اسٹیج بن گیا ہے، ساری فضا تیار ہو گئی، اور بس اس پر بعض جو اداکار ہیں ان کا آنا گویا باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے اس فتنے سے اپنی امتوں کو ہوشیار کیا، خبردار کیا۔ کہ سارے انبیاء کیوں ہوشیار کرتے رہے؟
خبردار کرتے رہے کہ یہ فتنہ بڑا سخت ہوگا، یہ فتنہ بڑا جان لیوا ہوگا۔ کیا تعلق ہے اس کا نبوت سے؟ شاید اس کا تعلق نبوت سے، اس لیے کہ سارے نبیوں نے اس سے اپنی امت کو اور قوموں کو خبردار کیا۔ اور ویسے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت، رسالت، یعنی دور جدید ویسے کس چیز کا نام ہے؟ دور جدید اصلاً اگر دو لفظوں میں کہوں، انکار نبوت کا نام، اور کسی چیز کا نام دور جدید نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے سائنس کا نام، ٹیکنالوجی کا نام دور جدید ہے، جنہوں نے دور جدید اس کو قرار دیا انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا دور جدید نام اس دور کا ہے جب سے انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جب سے انسان اس چیز سے بے نیاز ہو گیا کہ اوپر سے بھی کوئی ہدایت آئے، وہی الہام، اور جب سے انسان کے پاس ریسرچ سیل اور تھنک ٹینک اور یہ سارے ہارورڈ اور آکسفورڈ، اور انسان نے سوچا اب ہم اپنی عقل کی بنیاد پہ بتائیں گے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، حاصل زندگی کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے۔ یہ جو دور جدید کے نظریات ہیں اس میں موضوع انسان کو بنایا گیا۔ وہی کا کیا موضوع ہے، اس قرآن کا کیا موضوع ہے؟ انسان۔ اور دور جدید کے نظریات کا کیا موضوع ہے؟ انسان۔ یہ جو مجسمہ آزادی لگا ہوا ہے کہ مقصد زندگی آزادی ہے، کسی نے کہا مقصد زندگی عیش اور لذت ہے، کسی نے کہا مقصد زندگی پیٹ ہے، کسی نے کہا مقصد زندگی معاش۔ یہ دور جدید کے نظریات جس کی بنیاد پہ یہ سارا دور جدید بسا ہوا ہے کہ کیا کس نے مقصد انسان نے مقصد زندگی بتایا، اور مقصد زندگی اس سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ نبیوں نے بتایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب نے ایک ہی بات کہی، لیکن جب انسان مقصد زندگی بتائے گا سب الگ الگ بتائیں گے۔ اسی طرح سب نے الگ الگ گویا مقصد زندگی بتایا ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو وکی لیکس اس کی باتوں نے بتایا کہ انسان ہے کیا حال، کیا انسانیت اور انسانیت کے سرخیلوں کا حال کیا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں نے گویا اس سے ہوشیار کیا، اور آج کے دور کا کلمہ جو کسی نے کہا کہ آج کے دور کا کلمہ ہے لا الہ الا الانسان، انسان ہی سب کچھ ہے، وہ اپنا خدا خود ہی بن بیٹھا ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ اس کی مجسم اور منظم شکل ہے کہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا شراب حلال، تو امریکہ میں حلال ہو گئی۔ شریعت میں ہمیشہ الٹیاں بھی حرام رہی ہے، لیکن جب پارلیمنٹ نے ایک طے کر دیا، اور پارلیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ جس کو انسانوں نے منتخب کیا، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، جو چاہیں وہ انہوں نے اگر طے کر لیا، اور امریکہ کی آدھی ریاستوں میں طے ہو گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بھی یہ فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی۔ ایسے عقل حیران ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ آج کئی ممالک ہیں، وہ نیوزی لینڈ اور فلاں، جہاں قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ امریکہ کی آدھی ریاستوں میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ سیم سیکس شادیاں وہ گویا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اختیار انسان نے گویا اپنا اختیار استعمال کیا کہ ہماری پارلیمنٹ نے طے کر دیا، بس اب یہ قانون بن گیا، ساری انسانی روایات ختم، اور مرد مرد سے عورت عورت سے گویا شادی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے انبیاء نے خبردار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، لیکن جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کسی اور نبی نے نہیں بتائی۔ اس وقت دین میں کمزوری آ گئی ہوگی، خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے، باہمی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ دجال دیکھنے کا موقع جسے مل جائے اس کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح بچے اور دور رہے، اس لیے کہ خدا کی قسم
دجال کے پاس آدمی جائے گا